پہنچ گئے، جو نہیں نہ پہنچ سکے وہ یہاں پر رہ کر جو عمل کریں گے اللہ ان کی برکت سے ان کی بخشش فرما دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عرفات کے میدان میں جب حجاج کرام جاتے ہیں تو رب فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اصل میں تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی ہے، اور تصوراتی اعتبار سے بندہ مدینے میں کیسے جاتا ہے، کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، یوں تو ایک زائر بدل دیتا ہے دل کا موسم، یوں تو ایک زائر مطلب زیارت کرنے والا ایک زائر بھی، یوں تو ایک زائر بدل دیتا ہے دل کا موسم، ساتھ لاتا ہے مدینے سے ہوائیں تیری۔ یعنی وہ مدینہ شریف سے ہو کے آتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کر کے آتا ہے، وہ ایک روحانیت، وہ ایک رنگ اس پہ جو چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو تو پہنچ گئے، جو نہیں پہنچ سکے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک سلیبس تیار فرمایا ہے کہ وہ یہاں رہ کر اعمال کریں تو ان اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، یہ جن 10 دنوں میں اب ہم گزر رہے ہیں انہی 10 دنوں کے متعلق عشرہ ذوالحجہ انہیں کہا جاتا ہے، تو انہی کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے، والفجر ولیال عشر۔ اللہ نے فرمایا فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں 10 راتوں سے اور کوئی راتیں نہیں ہیں بلکہ عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اسی کی رب راتوں کی بھی قسم اٹھا رہا ہے، فجر کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ یاد رکھیں اسی طرح اس کی فضیلت حدیث شریف میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے لفظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ھذی الایام العشر۔ فرمایا یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کا عشرہ جو ہے، یہ جو 10 دن ہیں باقی ایام کے اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو ان دنوں کا ہوتا ہے۔ آسان کروں بات کو، نفل اگر آپ اور دنوں میں پڑھیں گے رب راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رب کا ذکر اذکار کریں رب راضی ہوتا ہے، رب کو پسند ہے، لیکن جو حدیث میں آتا ہے اور ایام میں اگر نفل پڑھو گے تو وہ بھی ثواب ہے، اس پر بھی رب راضی ہوتا ہے، لیکن جب یہ جو عشرہ آتا ہے نا 10 دن یہ جو ذوالحجہ کے ہیں، جب بندہ عبادت کرتا ہے رب فرماتا ہے مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حدیث میں جو لفظ ہے احب، بہت زیادہ اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں، ان کے اندر اعمال۔ یاد رکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو سوال ہے نا وہ بھی امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر صحابہ کرام نہ پوچھتے آج ہم کس سے پوچھتے، مسئلے کیسے حل ہوتے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار سے جی پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں سوال ہیں صحابہ کرام کے، تو صحابہ پوچھتے گئے، سرکار بتاتے گئے، اور سرکار کے صحابہ سرکار کی امت تک پہنچاتے گئے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، صحابہ کے خیال میں یہ بات تھی کہ جو ان 10 دنوں کا عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، اس کے علاوہ جو جہاد کرنا ہے وہ اس سے افضل ہے، جہاد افضل ہے کیونکہ اس میں بڑی محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربانیاں تو قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ یاد رکھیں میں نے آپ نے کچھ بھی نہیں اسلام کے لیے قربان کیا، ہم جب مسلمان ہوئے تو گھر مسلمان کا تھا، ہم نے کلمہ پڑھا تو ہمارا آس پاس ہمارے پڑوس مسلمان تھے، لیکن قربان جو ان صحابہ کی ہستیوں پر جنہوں نے ساری مخالفتیں اٹھا کر حضور کے دین کے جھنڈے کو بلند کیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، کتنی تاریخ کے اندر قربانیاں صحابہ کرام کی، بس میں صرف آپ کو جھلک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار کے والد گرامی یہ یمن سے چل کر مکہ شریف میں آئے، ابھی
تھوڑے ہی دنوں بعد آفتاب رسالت طلوع ہوتا ہے، میرے آقا اعلان نبوت فرماتے ہیں، اور ابتدائی مسلمانوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور آپ کے والد حضرت یاسر بن عامر بھی ہیں، آپ کی والدہ بھی ہیں، اور آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی ہیں۔ اور ابو جہل نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو شہید کیا، لیکن پھر بھی آپ نے اسلام نہیں چھوڑا۔ باپ پہ ظلم ستم ہوتا رہا بڑھاپے کی وجہ سے، وہ بھی انتقال کر گئے، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار کو غوطے دیتے تھے پانی کے اندر، اور پتھر سینے پر رکھ کر کہتے تھے اے عمار دین مصطفیٰ چھوڑ دے، لیکن آپ نے فرمایا جان تو جا سکتی ہے لیکن حضور سے جو رشتہ ہے یہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ اتنا مضبوط ہو چکا ہے، اتنا گہرا ہو چکا ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ دوپہر اور سخت گرمی، اور آپ کو پتہ ہے عرب کی گرمی بڑی مشہور گرمی ہے اور پتھریلی علاقہ ہے، وہاں پر حضرت عمار بن یاسر کو لٹا کر سینے پر ظالم جابر پتھر رکھ کے کہہ رہے تھے اے عمار کلمہ چھوڑ دے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے اپنے غلام کی اس پوزیشن و حالت کو دیکھا، سرکار نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا، اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے انگارے بنا رکھے تھے اور ان انگاروں پہ لٹایا تھا، اوپر وزن دیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ جیسے تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی میرے یار پر بھی ٹھنڈی ہو جا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، میں عرض کر رہا تھا اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربانیوں سے، علماء کی قربانیوں سے، صوفیاء کی قربانیوں سے۔ تو ہم تو جب مسجد میں آتے ہیں پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، بہترین موسم ہوتا ہے، سب کچھ بہتر ہوتا ہے، لیکن باوجود اس کے ہم سستی کریں تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ان دنوں کے جو اعمال ہیں، سرکار کے صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید جو جہاد ایک مشکل کام ہے، جہاد کی فضیلت زیادہ ہو، اس عشرے کے اندر عمل کا جو ثواب ہے وہ کم ہو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے اس عشرے میں عمل کا ثواب؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، اس کے علاوہ تم جہاد کرو اور مہینوں کے اندر اس کے اندر نیک عمل کرو، جہاد سے بھی اس کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ جو اس عشرے میں کرتا ہے اس کا ثواب باقی مہینوں کے اندر کیے جانے والے جہاد سے بھی زیادہ ہے، اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہم جہاد والا ثواب بھی لے سکتے ہیں اس عشرے میں، کسی کے ساتھ نیکی کر کے، بھلائی کر کے، ہیں جی کسی سے اپنوں سے محبت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، نوافل پڑھ کے، خیرات کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان اپنے بندوں کو بھی محروم نہیں رکھا جو جا نہیں سکے۔ تو اسی طرح محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں سن لو، اس کی فضیلت زیادہ ہے جو جہاد کے لیے نکلا پھر واپس نہیں آیا، جہاد کے لیے نکلا پھر واپس نہیں آیا، اس نے جان بھی قربان کر دی، رب کی بارگاہ میں اپنا مال بھی قربان کر دیا، وہ بندہ بازی لے گیا، یعنی اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر ایک نفل پڑھیں تو آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جیسا کہ صحیح حدیث پاک میں آتا ہے، جو بالخصوص یہ جو کل ہے نا 9 تاریخ جو ہے، کل کے متعلق یعنی اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 9 ذی الحج، جس شخص نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا سمجھ لو اس نے پورے سال کے روزے رکھے، پورا سال کہاں ایک دن کا روزہ کہاں، تو اس میں اتنا بڑا اجر ملتا ہے کہ ایک دن کا روزہ جو رکھتا ہے اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ کو اس عشرے میں کیے جانے والا نیک عمل محبوب ہے، نیک عمل
اس کا مطلب یہ ہے کہ جیڑا بندہ نیک عمل کردا ہے نا رب وہ دے نال پیار فرماتا ہے، عمل پسند ہے، عمل محبوب ہے، اس کا مطلب یہ جو عمل کرنے والا ہے وہ محبوب خدا بن جاتا ہے، وہ بندہ محبوب خدا بن جاتا ہے۔ اور پھر جب 10 تاریخ آئے گی، قربانی کا دن آئے گا، اس کے متعلق محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اگر کوئی شخص اس دن پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر لے، قربانی کے ثواب سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس دن قربانی کا ثواب ہی زیادہ ہے۔ ایک جانور، اب اوسط درجے کا جانور بھی لے لیں تو تقریباً 50-60 ہزار روپے کا چھوٹا جانور ملتا ہے۔ اب لاکھوں روپے کو خرچ کرے، کروڑوں روپے کوئی خرچ کرے، سونا خرچ کر دے، چاندی صدقہ کر دے، لیکن اتنا ثواب نہیں پا سکتا جتنا ثواب اس 50 ہزار والے جانور میں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اب اس میں کوئی کہے جی عقل تو یہ کہتا ہے کہ ایک بندہ کروڑوں لگا رہا ہے، ثواب اس کو زیادہ ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں میں ایک فتنہ چلا تھا، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نہیں جی اتنی قربانیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے، کسی بیوہ کو آٹا خرید کر دے دیں، کسی کے ساتھ جناب والا تعاون کر دیں، اتنی قربانیاں کرنے کی ضرورت اور وجہ کیا ہے؟ انہیں کیا خبر کہ اگر سارا جی مال تم صدقہ کر دو تمہیں وہ اجر نہیں ملے گا جو ایک قربانی میں اللہ کے محبوب نے فرمایا جتنا اجر تمہیں ملے گا۔ اس لیے یہاں پر عقل نہیں آئے گا، عقل شریعت کے تابع ہے، عقل بولو شریعت کے۔ اس لیے کسی نے خوب کہا نا کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، سرکار کی بارگاہ میں پھر عقل کی بات نہیں کرتے، عقل کو پیچھے رکھتے ہیں، پہلے شریعت کو رکھتے ہیں۔ اچھا نہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک بندہ، عقل تو یہی کہتا ہے، ایک بندہ 10 ذو الحجہ کو یعنی قربانی کے دن کو اگر لاکھوں روپے خرچ کرے، صدقہ کرے، اس کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ایک بندہ جانور قربان کر رہا ہے 50 ہزار کا، 60 ہزار کا، اس کا ثواب کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ تو علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ علماء فرماتے تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ اپنے محبوب بندوں کی اداؤں پہ راضی ہوتا ہے، اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی ادائیں پسند ہیں، کیونکہ اس دن جو قربانی کرنے والے ہیں وہ حضرت ابراہیم ہیں اور تیرے میرے مصطفیٰ کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی ادائیں پسند ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں جو اس دن کے اندر یعنی قربانی کا جانور قربان کرے گا اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی اس حدیث پاک کے مطابق محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ جذبہ رکھتا ہے کہ میں بہت زیادہ صدقہ کروں، اب اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، لاکھوں روپے نہیں ہے، کروڑوں نہیں ہے، لیکن دل چاہتا ہے لاکھوں کا صدقہ کروں، تو وہ بھلا پتہ ہے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ صرف 50 ہزار والا جانور خرید کرے، اس کی گردن پہ جی چھری چلائے، خون نکلے گا، اللہ اس کو اتنا ثواب دے دے گا جتنے کی وہ خواہش کر رہا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ دیکھیں نا سرکار کی امت پر رب کا کرم کتنا ہے، احسان کتنا ہے۔ اب دل میں خواہش پیدا ہو کہ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، 50 60 70، اب تو اس سے بہت اوپر کم جانے والے لوگ ہیں، قسمت والے جا رہے ہیں اوپر، تو اتنی اوس رہ گئی ہے، دل میں خواہش پیدا ہوئی مولا ہماری عمریں زیادہ ہوتی تو ہم عبادت زیادہ کرتے۔ اللہ فرماتا ہے تم پریشان ہو، ایک رات تمہیں دوں گا، ایک رات تمہیں دوں گا، اس رات میں عبادت تم کر لینا، 1000 مہینوں کی عبادت تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر قرآن میں تو ثابت یہ ہوا جیسے بندہ چاہتا ہے کہ میں عبادت زیادہ کروں، زیادہ عبادت کروں، تو ایک رات کی عبادت میں اس کو 1000 مہینوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ صدقہ کروں تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا گیا کہ وہ ایسے کرے قربانی کا جانور خرید لے، اللہ اس پر اس کو
اتنا اجر عطا فرما دے گا کہ وہ پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو اتنا اجر اسے نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھیں جو شخص قربانی نہیں کرتا طاقت ہونے کے باوجود، اس کے بارے میں اللہ کے محبوب کا فرمان کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من وجد ساعتن لئن یضحی، سرکار فرماتے ہیں جو طاقت رکھتا تھا کہ قربانی کر سکتا ہے لیکن قربانی نہیں کرتا، سرکار فرماتے ہیں فلا یحضرن مصلانا، فرمایا ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے، وہ عید پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ حالانکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو پرایوں کو بھی اپنے گلے سے لگانے والے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کی تو اس پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام ناراض ہو جائیں گے؟ اگر حضور ناراض ہو گئے تو پھر دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا تیرا۔ اس لیے اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش فرمائیں، حضور نبی پاک علیہ السلام کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور کس انداز میں قربانی کرنی ہے، ایک اور میں حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں، اس کو روایت کرنے والے مولا علی ہیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ روایت کے لفظ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا علی روایت کرتے ہیں عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، میرے آقا نے فرمایا اے لوگو انہاں تو کیڑے لوگ مراد نے؟ جڑے سرکار دے سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ سن او بھی مراد نے، قیامت تک آن والا ہر مومن مراد ہے۔ میرے آقا فرماندے پہنے یا ایھا الناس، میرے آقا فرماندے نے اے لوگو دحو، قربانیاں کرو، دحو قربانیاں کرو، واحتسبوا بدمائہا، فرمایا پھر قربانی کرنی ہے تو اس نیت سے نہیں کرنی کہ میرے گھر بھی گوشت پک جائے گا، میرے بچے بھی گوشت کھا لیں گے۔ قربانی کس نیت سے کرنی ہے؟ قربانی اس نیت سے کرنی ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے رب کا حکم ہے، جناب جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، میں سنت ابراہیم سمجھ کر، میں سنت رسول اللہ سمجھ کر قربانی کر رہا ہوں۔ میں رب کو راضی کرنے کے لیے، میں حصول ثواب کے لیے، رب سے ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس طرح کرو، اس طرح کرو گے تو پھر سمجھ لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَإِنَّ الدَّمَّ، جو جانور کا خون ہوگا اگرچہ زمین پہ آئے گا لیکن سنو فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي حِجْرٍ، اللہ دی حفاظت فرماوے گا، وہ رب کی حفاظت میں آ جاتا ہے، رب اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور جب آپ جانور کی گردن پہ چھری پھیر دیتے ہیں، خون جناب والا بہ جاتا ہے، زمین چوس لیتی ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا، لیکن ختم نہیں ہوا، رب نے اسے محفوظ کر لیا ہے، رب نے اسے محفوظ کر لیا ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے اللہ کو تیرے جناب والا جانور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے قربانی کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس مسئلے کا جواب بھی ارشاد فرما دیا ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها فرمایا رب کی بارگاہ میں تمہارے قربانیوں کے جانور کے نہ گوشت پہنچتے ہیں، نہ گوشت پہنچتے ہیں، نہ خون پہنچتے ہیں، مولا کیا پہنچتے ہیں؟ فرمایا تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کا تقوی رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تمہارا خلوص رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ جب تم جانور کو لٹا کر اس کی گردن پہ چھری چلا رہے ہوتے ہو، تمہارے دل میں خیال یہ ہوتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرے
نبی راضی ہو جائیں۔ تم جناب والا جب یہ نیت کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے مینوں اس جانور دی ضرورت نہیں، مینوں میری بارگاہ دے اندر تیرا خلوص مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک سنو، محبوب کریم علیہ السلام، محبوب کائنات، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرما دیا نے، سرکار نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، فرمایا قربانی والے دن 10 ذوالحج کو رب کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ پسند عمل ہوتا ہے، وہ بندہ جب اپنے جانور پہ چھری چلا کر اس کا خون بہا دیتا ہے۔ قربانی کا دن ہے۔ ایک اور روایت میں آ رہا ہے، مولا علی روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشیانہ مقدس سے تشریف فرمانے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک حضرت سیدہ طیبہ زاہدہ کاملہ اکملہ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نو بلایا، فرمایا اے فاطمہ، اے فاطمہ، یا فاطمہ تقومی فشہدی، میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، اے فاطمہ آ جاؤ، یہ تیرا قربانی کا جانور ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، فَإِنَّ لَكَ، یہ تیرے لیے قربانی کا جانور ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ، اس کا قطرہ خون کا زمین پہ بعد میں گرے گا، اللہ گناہوں کو معاف پہلے فرما دے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہو، میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ، یہ جو جانور ہے قربانی کا، اس کا گوشت ہوگا، اس کا خون ہوگا، توزع فی میزان کا 70 ضعفاً، میرے آقا فرماتے ہیں رب 70 گنا زیادہ کر کے جس تیرے نام اعمال کے میزان کے پلڑے کے اندر جہاں تیری نمازیں ہوں گی، جہاں تیرے روزے ہوں گے، جہاں تیری حج ہوگی، جہاں تیری زکوٰۃ ہوگی، فرمایا وہاں پر تیری قربانی کا گوشت بھی ہوگا، ساتھ خون بھی ہوگا، گوشت بھی ہوگا، ساتھ خون بھی ہوگا۔ حضور حدیث تو ثابت کے ہویا ہے، مسئلہ کے ثابت ہویا ہے، پتہ چلیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دس دیتا ہے، لوگوں جہاں تمہاری نمازوں کا وزن کیا جا رہا ہوگا، اللہ جناب والا میزان عدل لگائے گا، جس ترازو کے اندر، جس پلڑے کے اندر تیری نیکیاں موجود ہوں گی، نمازیں موجود ہوں گی، زکوٰۃ موجود ہوگی، وہاں پر تیری قربانیوں کا گوشت بھی موجود ہوگا، خون بھی موجود ہوگا۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جڑا حکم تسی فرمایا ہے یہ آل واسطے خاص ہے یا سارے مومنہ واسطے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ارشاد فرماؤ، اے فضیلت، اے ثواب، اے اجر تے میزان دے وچ اے خون دا رکھیا جانا، اے میزان دے وچ گوشت دا رکھیا جانا، یا رسول اللہ تواڈی آل واسطے خاص ہے یا جیڑا مومن بھی کرے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری آل واسطے خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جیڑا بھی میرا امتی قربانی کرے گا، اس قربانی دا گوشت اور خون او دے نیکیاں والے پلڑے دے اندر میرا رب رکھ کے او دے پلڑے نو بھاری فرما دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، حدیث پاک سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے یہ قربانی کا جانور جہنم میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، بندے کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر جہنم
فیصلہ ہو گیا کہ یہ بندہ جہنمی ہے، لیکن ہو ایمان والا، ہو مومن، ہو ایمان والا، کسی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس کے متعلق فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، جب وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اللہ فرشتوں کو فرمائے گا یہ قربانی کا جانور اس بندے کا، دنیا کے اندر اس نے قربانی کی تھی، اس جانور کو بولو کہ راستے میں کھڑا ہو جائے۔ وہ جانور راستے میں کھڑا ہو جائے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک اینو میں اگے نہیں جان دینا، اینو میں جہنم وچ نہیں جان دینا۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں جان دینا؟ مالک انہیں تیرے نام تے مینوں دنیا دے اندر قربان کیتا سی، انہوں جنت چ لے کے میں جاواں گا۔ ایک اور حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے جس بندے نے، بڑی قابل غور بات ہے، سرکار فرماندے نے جس بندے دے گھر بیٹی پیدا ہوئی انہیں او دی اچھی تربیت کیتی، او دی تعلیم دا بندوبست کیتا، انہوں عزت دے نال اپنے گھروں رخصت کیتا، سرکار ارشاد فرماندے نے کل قیامت والے دن وہ بیٹی کھڑی ہو جائے گی، اپنے ماں باپ نو جہنم وچ نہیں جان دے گی، رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گی مالک مہربانی فرما میں اپنے ماں باپ نو جہنم وچ نہیں جان دینا، میں انہاں نو جنت وچ لے کے جاواں گی۔ اللہ فرماوے گا تو بھی جنت وچ جا، ماں باپ نو بھی جنت وچ لے جا۔ اے سنیوں میں تانوں پوچھنا چاہنا وا، قربانی دا جانور، قربانی دا جانور تے جہنم وچ تو بچاندا ہے، قربانی دا جانور تے جہنم وچ نہیں جان دیندا، بیٹی ہوے جناب والا ہوتے جہنم وچ نہیں جان دینی۔ مینوں دسو تے صحیح جے واسطے اللہ نے ساری کائنات بنا دتی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جدوں فرما دیتا ہے فرشتوں اے میرا غلام ہے لہذا جہنم وچ نہیں جائے گا بلکہ مینوں جنت وچ لے کے جاواں گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک اور مسئلہ بھی ہے تمہیں سنا دیں، اگرچہ یہ میرے پڑھنے میں بھی نیا آیا ہے، آپ کے سننے میں بھی تقریباً نیا ہوگا، لیکن مسئلہ پرانا ہے، مسئلہ پرانا ہے۔ حضور مسئلہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام ہے امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے متعلق یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سنن کبریٰ جلد نمبر 14، میں مسئلہ اس لیے عرض کرنے کے بعد حوالہ دے رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی مزبزب نہ ہو، آج تک کوئی نواں مسئلہ ہی سن لیا ہے۔ یہ سنن کبریٰ جلد 14 اور اس کے اندر حدیث نمبر 19712 پہ موجود ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ وہاں پر انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے، ایک عنوان لکھا ہے۔ وہاں پر عنوان کیا لکھا ہے؟ عنوان یہ ہے باب الصلاۃ علی رسول اللہ عند الذبیحۃ، جانور قربانی دے جانور نو ذبح کرن دے وقت تکبیر بھی کہنا تے آخر تے درود و سلام بھی پڑھنا۔ آج بہت سارے لوگ نا آپ کا وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں، یہ کب پڑھ رہے ہیں درود و سلام، اذان تو پہلے پڑھ دے پے نے یا بعد؟ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ پہلے پڑھ رہے ہیں جی، اچھا جی پہلے کیوں پڑھتے ہو جی، اچھا جی بعد میں پڑھ رہے ہیں تو بعد میں کیوں پڑھتے ہو جی، فلاں جگہ پہ پڑھ رہے ہو، یہاں کیوں پڑھتے ہو جی، وہاں کیوں پڑھتے ہو۔ ان کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سنو میرے نزدیک یہ مسئلہ ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ جب قربانی کا جانور لٹا لیا جائے اس کو ذبح کرنے کے لیے تو بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ فرمایا صلی اللہ علی رسول اللہ، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے، حضور کی ذات پر درود و۔ اگے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھ دینے، آپ فرما دینے جب گوشت بناؤ نا پھر بھی درود و سلام، گوشت تقسیم کرو پھر بھی درود و سلام۔ تو آپ سے پوچھا گیا حضرت دلیل کیا ہے، یہاں پر کیوں پڑھنا ہے؟
آپ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے حبیب پر فصلی اللہ علیہ علی کل حالات، اللہ اپنے نبی تے ہر وقت درود و سلام پڑھدا ہے۔ اس بات تے جناب والا درود و سلام دا کوئی وقت نہیں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، آپ نا ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہجوم پہاڑی ہے، وہاں پر نہ آپ پہنچی تو آپ نے سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دی، درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا اے ام المومنین یہاں پر درود و سلام کیوں پڑھ رہی ہو؟ آپ نے فرمایا جب ہم سرکار کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے تھے نا، اس پہاڑی کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، تو جب میں نے اس پہاڑی کو دیکھا ہے مجھے حضور یاد آئے ہیں، اس لیے میں نے کہا سرکار پر درود و سلام پڑھنا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ درود و سلام جب بھی مصطفیٰ کی یاد آئے تو درود و سلام پڑھ لینا چاہیے۔ تو جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آخر پہ کچھ مسائل پر آگاہی عرض کروں گا، یہ کو کم کر دیں۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ 5-4 منٹ آپ غور سے سنیں۔ قربانی بالغ ہو نابالغ پر واجب نہیں ہے، مسلمان ہو غیر مسلم پر قربانی واجب ہے، مقیم ہو مسافر نہ ہو مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر پر۔ مسافر تقریباً 92 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، اتنی دور کوئی بندہ کسی گھر سے گیا ہوا ہو، وہاں پر 15 دن رہنے کا بھی ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ بندہ شرعی اعتبار سے مسافر ہے، قربانی مسافر پر واجب ہے نہیں ہے، مقیم پر واجب ہے۔ صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں اگر میں بتاؤں تو وہ یہ ہے، جس بندے پر صدقہ فطر یعنی فطرانہ جس شخص پر واجب ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہے اتنے افراد کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ گھر کے 10 افراد ہیں 10 پر واجب ہے تو ایک قربانی کافی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جتنے لوگوں پر گھر کے اندر جتنے لوگوں پر بھی قربانی واجب ہو رہی ہے تو سب پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، رب کی طرف سے اس کو پوچھ گچھ ہوگی۔ اور باقی اس کا نصاب کتنا ہے، بھئی کتنی مالیت ہو، تو یہ تقریباً 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت مالیت کسی صورت میں بھی آپ کے پاس مال موجود ہے اتنا کہ وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہے، یہ تقریباً 24 جون 2022 کا جو ریٹ بنایا گیا اس کا وہ بنتا ہے 81,375 روپے۔ اب فرض کریں آپ 82,000 لگا لیں، 85 لگا لیں، یعنی کم از کم جس بندے کے پاس 85,000 روپے ہیں جی، جو اس کی حاجت اصلیہ ہے، حاجت اصلیہ سے ہٹ کر جس بندے کے پاس اتنا مال موجود ہے اس پر قربانی کرنا لازم ہے اور واجب ہے۔ حاجت اصلیہ میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ حاجت اصلیہ میں راشن ہو گیا، کھانے پینے کا جو سامان ہو گیا، رہنے کے لیے مکان ہو گیا، سواری کے لیے گاڑی ہوگی، ضرورت کی کتابیں، یہ ساری چیزیں ضرورت اصلیہ میں شامل ہیں۔ لیکن جو آپ کپڑے پہنتے ہیں وہ ضرورت اصلیہ میں ہیں، جو پڑے ہیں پہنتے نہیں ہیں وہ اضافی شمار ہوں گے۔ تو اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں، مکان آپ استعمال میں 2 لا رہے ہیں، 2 مکان اضافی کھڑے ہیں تو ان کا بھی اس کی قیمت کو بھی ساتھ شمار کیا جائے گا۔ اور تقریباً اس اعتبار سے 90% لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ 10، 11، 12، اور قربانی عید نماز پڑھنے کے بعد شہر کے اندر جب عید نماز جہاں کہیں بھی ہو جائے عید نماز، اس کے بعد قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے عید نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ قربانی کرنا لازم ہے۔ باقی قربانی کے کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے؟ اونٹ ہے، گائے، اونٹ کی عمر 5 سال، گائے کی عمر 2 سال، اور گائے میں بھینس بھی شامل ہے۔
گائے میں بھینس بھی شامل ہے، یعنی کٹے دی قربانی جائز ہے۔ اس دفعہ ویسے تو زیادہ کٹے ہی نظر آ رہے ہیں جی، یہ رب دکھا رہا ہے جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے ان کو کہو اب لے آؤ دوسرے جانور، اس لیے کٹے کی قربانی جائز ہے۔ ریا سوال کے سرکار نے نہیں کیتی، میرا سوال ہے کہ سرکار نے مجھ دا دودھ پیتا ہے انہوں کو ثابت کرا۔ یہ اگر ثابت کریں کہ بھینس کا سرکار نے دودھ پیا ہے، نہیں ثابت ہوگا۔ سرکار نے قربانی کے علاوہ، قربانی کے دن کے علاوہ سرکار نے بھینس کا کٹے کا گوشت استعمال کیا، یہ ثابت کریں کیوں نہیں کیتا؟ اس واسطے دریائی جانور ہے، حجاز دے وچ پایا ہی نہیں سی جاندا، حجاز میں پایا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ جو بھینس ہے یہ کس کی مثل ہے؟ گائے کی مثل ہے۔ بکری کے اندر بھیڑ بھی آ جاتی ہے، دمبا بھی ہے، تو یہ اس میں داخل ہیں۔ اور جو گائے ہے اس کی 2 سال عمر ہونی چاہیے، اونٹ کی 5 سال عمر ہونی چاہیے، اور بکری کی 1 سال، بکرے کی بھی 1 سال۔ ہاں جو چھترا ہے اس کو پنجابی میں چھترا ہی کہتے ہیں، چھترا، اس کی عمر اگر 6 ماہ تک ہو، یعنی 6 مہینے دا ہوئے لیکن لگے کنا سال دا۔ کچھ لوگ نا مغالطہ کھا جاتے ہیں بس 6 مہینوں کا ہے تو لگ جائے گا، نہیں، صحت مند اتنا ہو کہ دیکھنے میں کتنے کا لگے، سال کا لگے، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ قربانی میں کون سے جانور میں کون سے عیب ہوں تو قربانی جائز ہوتی ہے، کون سے ہوں تو جائز نہیں ہوتی۔ پیدائشی سینگ اگر نہیں ہے، یعنی جمدے ہیں یہ سنگ نہیں ہیں تو پھر قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اگر داغا ہوا ہے، بعض اوقات نا وہ سینگ نا جلا دیتے ہیں بچپن میں ہی، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ کان چھوٹے ہوں، پیدائشی طور پہ چھوٹے ہوں تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور سر کے باہر سے سینگ ٹوٹ جائے، یعنی اوپر سے اگر سینگ ٹوٹ جائے تو تب بھی قربانی جائز ہے۔ دودھ نہ اترتا ہو تو تب بھی قربانی جائز ہے۔ جانور کے دانت نہ ہوں لیکن چر سکتا ہو، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، دانت نہ ہو لیکن چر سکتا ہو تب بھی قربانی جائز ہے۔ خسی کی قربانی جائز ہے۔ بھینگا اگر جانور ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا ہے کہ بچے دے سکتا ہے تو تب بھی قربانی جائز ہے۔ اور کان، دم یا چکی 1/3 سے کم، یعنی تیسرے حصے تو کم اگر کان کٹے آئے، چکی کاٹی ہوئی ہے یا دم کٹی ہوئی ہے تو وہ بھی قربانی جائز ہے۔ ہاں جس کا سینگ بنیاد سے نکل گیا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اتنا لنگڑا کہ قربان گاہ تک چل کر نہیں جا سکتا اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اندھا ہے، کچھ بھی اس کو نظر نہیں آتا اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور پیدائشی دونوں یا ایک کان نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ گندگی کھانے والا جانور اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اتنا لاغر ہو، اتنا کمزور ہو کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دانت نہ ہو اور چر بھی نہ سکتا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو باقی رہ گیا مسئلہ بڑے جانور کے اندر کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ 7 حصے۔ چھوٹے کے اندر صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ شمار نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی بندے کا 7ویں حصے سے کم حصہ نہیں ہو سکتا۔ فرض کریں 70,000 کی گائے ہے مثال کے طور پر، تو کوئی ایک ایسا اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے جس کا حصہ 10,000 سے کم ہو۔ 1 روپیہ بھی کم ہوا تو کسی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور کوئی بھی بد مذہب، بد عقیدہ 7 لوگوں میں شریک ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ کسی ایک بندے نے بھی اگر گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ سب کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ اور جب گوشت تقسیم کرنا ہے تو اس کے اندر تول کر تقسیم کرنا چاہیے۔ گوشت کیسے تقسیم کرنا چاہیے؟ کوئی کہے جی میں نے معاف کر دیے، شریعت کا حق ہے، آپ کے معاف کرنے سے شریعت کا حق معاف نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کلیجی وغیرہ اس میں داخل کر لیے تو تب جائز ہے، اس کو اندازے کے ساتھ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ گوشت کو تقسیم کرتے وقت
ترازو لے لیا جائے، کانٹا لے لیا جائے، جیسے حصے جو ہیں تول کر دیے جائیں تمام شریکین کو۔ اس کے بعد گوشت کے احکام کیا ہیں، اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے؟ مستحب یہ کہ کتنے حصے کیے جائیں؟ 3 حصے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، اور ایک غرباء کے لیے۔ یہ مستحب ہے تقسیم کی، وگرنہ اگر آپ سارا بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے۔ بھائی شریعت کا مسئلہ یہی ہے، باقی بہتر یہی ہے، اگر سارا صدقہ کرنا چاہیں، سارا تقسیم کرنا چاہیں تو اس کی